حضرت مولانا انس معاویہ صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان میرے معزز اساتذہ کرام اور منصفین اعظام اور میرے ہم نوالہ ہم پیالہ ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان عقیدہ ختم نبوت سے معنون ہے۔ سامعین مکرم، عقیدہ ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح نبی کی نبوت میں بھی کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی 100 آیات اور حضور علیہ السلام کے 300 فرمودات اور بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس پر گواہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بعد آپ کی نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت، جس طرح وہ اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح نبی بھی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں واضح اعلان فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اور دوسری جگہ اعلان ہوا اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین مکرم، قرآنی دلائل کے بعد آئیے احادیث کے صفحات کو پلٹتے ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے نبوت کے سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون 30 کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور دوسری جگہ فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اور تیسری جگہ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ سامعین مکرم، ان واضح دلائل کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں، اس سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر۔ میرے دوستو، نبی ہمارے ہیں اور ہم نبی کے ہیں، اس لیے ہمیں آج یہ عزم کرنا ہے کہ جب بھی کبھی ناموس رسالت کی حفاظت کی بات ہوگی ہم اپنی جان نشاور کرنے سے گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ آج ہماری مثال حضرت سمیہ کی مثال کی طرح ہونی چاہیے کہ سینے پہ پتھر رکھا ہے، ابو جہل خنجر لے کے کھڑا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں اونٹ سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسی کھینچ کر ابو جہل پوچھتا ہے سمیہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں، آج اس بہن کا جواب ذرا غور سے سننا۔ حضرت سمیہ فرماتی ہے ابو جہل مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے، میں تیری جرأت طاقت خنجر سے نہیں ڈرتی، مار۔ ابو جہل نے چھرا مارا، کہتی ہے لوگوں گواہ رہنا میں آج زندہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر چیری جا رہی ہوں، لیکن میرے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا، میرا خدا بھی ایک ہے، محمد بھی ایک ہے۔
میں آخری شعر سے اپنے بیان کا اختتام کروں گا. شاعر کہتا ہے صدا بلندی پہ ہے ختم نبوت کا عالم, صدا بلندی پہ ہے ختم نبوت کا عالم, نہ جھکے گا نہ جھکا ہے ختم نبوت کا عالم. زیر کر پائے گا زمانے والے کیا اس کو, زیر کر پائیں گے زمانے والے کیا اس کو, اللہ نے کیا ہے اونچا ختم نبوت کا عالم. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.